نور پور کے لوگ کئی سال سکون سے جی رہے تھے، مگر ایک رات اچانک خوفناک واقعات شروع ہوئے۔ کھیتوں میں اناج جل کر راکھ ہو گیا، کنویں کا پانی سرخ ہو گیا، اور سب سے زیادہ خوفناک بات بچوں نے بتایا کہ پہاڑ کے اس پار کسی نے ان کے نام پکارے تھے۔ بزرگوں نے کانپتی آواز میں کہا، "یہ زالر ہے، وہ دوبارہ بیدار ہو رہا ہے۔" گاؤں میں 3 بہادر دوست تھے، زید، فہیم اور حمزہ۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ زالر کو نہ روکتے تو پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا۔ زید نے کہا، "ہمیں اندھیرے کے اس غار میں جانا ہوگا۔" فہیم نے ڈرتے ہوئے کہا، "کیا تم پاگل ہو؟ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔" حمزہ نے مضبوط لہجے میں کہا، "اگر ہم نہ گئے تو ہمارا گاؤں ہمیشہ ڈرتا رہے گا۔" انہوں نے مشلیں، پرانی تلواریں اور ایک بزرگ کی دی ہوئی تعویذ ساتھ لی اور رات کو غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے، ایک عجیب سا بوجھ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور پتھروں کے دراڑوں سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اندھیرے میں 2 سرخ آنکھیں روشن ہوئیں۔ "کون ہے جو میرے آرام کو توڑنے آیا ہے؟" یہ زالر کی آواز تھی۔ اس کا قد پہاڑ جتنا اور جسم پتھر جیسا سرخ تھا۔ اس کی لمبی انگلیاں پنجوں کی طرح تھیں اور اس کی سانسوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ زید نے آگے بڑھ کر تلوار چلائی، مگر زالر کے جسم پر خراش بھی نہ آئی۔ فہیم نے مشعل اس پر پھینکی، مگر وہ فوراً بجھ گئی۔ زالر ہنستا رہا، "انسان، تم میرے مقابلے کے قابل نہیں۔" نوجوان تھکنے لگے۔ اس لمحے حمزہ کو بزرگ کی دی ہوئی تعویذ یاد آئی۔ اس نے بلند آواز میں دعا پڑھنا شروع کی۔ اچانک تعویذ سے روشنی نکلنے لگی۔ زالر چیخنے لگا، "نہیں، یہ روشنی مجھے جلا رہی ہے۔" روشنی غار میں پھیل گئی اور زالر زمین پر گر کر راکھ بننے لگا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں کے لوگ غار کی طرف آئے۔ غار بند ہو چکا تھا اور اندھیرا کنواں روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ زید، فہیم اور حمزہ واپس آئے تو پورا گاؤں ان کا استقبال کر رہا تھا۔ بزرگ نے کہا، "یاد رکھو، برائی کتنی ہی پرانی اور طاقتور کیوں نہ ہو، ایمان اور روشنی سے وہ ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ اندھیرا ہمیشہ وقتی ہوتا ہے، مگر روشنی ہمیشہ کے لیے قائم رہتی ہے۔"